اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں یہاں سفر میں ہوں اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بار بار سگنل چونکہ ڈراپ ہو رہے تھے تو میں یہ وضاحت ریکارڈ نہیں کروا سکا جلدی. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے کو ظاہری لحاظ سے ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے مسٹیک کرو, گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے مسٹیک کرو, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسی کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے کو ظاہری لحاظ سے ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ہے اس چلا رہا ہے بدل ابھی گرامر کے والی رہا ہے انہوں نے بتایا سینٹینس سے کمی نہیں آتی, دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے, آپ نہیں آتے یہاں آئے گے پتہ نہیں مانے پر اس کو لکھا جیسے تھا. جس کتاب کی میرے ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے مسٹیک ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, تو کسی کا آگے ان کو کون چیک کر سکتا ہے. قرآن مجید میں لنسفام بالناسیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں, الف نہیں لکھتے, عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے, ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے, تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے, 100% ہٹا ہوا ہے, یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے, ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے, وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے, تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز قرآن مجید کی توہین نہیں ہے, کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے, قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا, اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے, معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, میں نے ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا, یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے, ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں, کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے, اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے, ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کے لیے بنایا, یہ جو بھی میرے خلاف کے لیے بنا رہے ہیں, آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہے, جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کے لیے بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگلا سوال ہے علی بھائی, اب علی بھائی کی ویڈیو اندر دیکھیے گا, بہت کرنے والا شخص اعلانیہ توبہ کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ کر رہے ہیں آپ سر, یہ اتنے تلخ رویے ہیں, اس قوم کو نہیں سمجھ آ رہی. ہم تو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے رویے درست کریں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ. یہ الصارم المسلول علی شاتم رسول لکھ کے جو ابن تیمیہ نے اس قوم کی خدمت کی ہے نا انورٹڈ کامز میں, یہ نسلیں ہماری بھگتیں گی. حتیٰ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہے گا نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی, اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہنے کا. تو سر پھر یہ جو پارٹی ابن تیمیہ کو بابا اپنا بنائے بیٹھی ہوئی ہے نا, اس پارٹی کو پھر جب دوسری پارٹی گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو ان کی تکہ بوٹی کرتی ہے تو ان کو برا نہیں ماننا چاہیے. یہ ان کے لیے یہ قبر جو ہے نا, یہ گڑھا ان کے ابا جی کھود کے گئے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا یہ ایشو انہوں نے یہ بنا لیا کہ توبہ ہی قبول نہیں ہے. ان کو کہ کوئی اللہ کو گالی دے کہتے ہیں جی توبہ قبول ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دوزخ میں لوگوں کو بچانے کے لیے شعر ہے, اور اکا دکا انہوں نے واقعات پکڑے ہوئے. میں کہتا ہوں ان واقعات کو تو آپ چھوڑیں. سب سے بڑا گستاخ رسول عبداللہ ابن ابی تھا, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں قرآن میں بھی آ گیا آندہ آپ نے کسی منافق کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا. نبی علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل ہو گیا تھا, مسجد درار بھی بنوا لی انہوں نے. یعنی جب رومن امپائر غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روب کھا کے بھاگ گئی ہے, اتنا آپ کو اللہ نے غلبہ دیا تھا.
آپ کے لیے عبداللہ ابن ابی کو مروانا کو مسئلہ تھا؟ گستاخ بھی تھا، منافق بھی تھا، احترام کیا اس کے ظاہری کلمے کا، کیونکہ سامنے آگے مکر جاتا تھا، پیچھے کرتا سامنے مکر. اور یہاں جو لوگ سامنے کیے بھی نہیں ہوتے، پھر بھی جب آپ ان کو کہتے ہیں لو جی پھر بھی توبہ کرنا ہے، تو کہتے نہیں توبہ قبول. فرق دیکھ لیں. عبداللہ ابن ابی کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنا لعاب دان بخاری مسلم میں آتا ہے، اس کے منہ میں ٹپکایا، اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ دیا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ بڑے تلخ رویے ہیں. میرا اس پہ ایک ہی کلپ ہے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے، اور گستاخ رسول کی سزا. بھائی گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اہل بیت ہو، اللہ کا گستاخ ہو، جو بھی شخص انجانے میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، اور وہ بھی یہ گستاخی وہ جس کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں سر. ہمارے نزدیک تو آپ کے جو 50 کیسز ہیں ان میں سے 49 کیسز میں گستاخی نہیں ہوئی ہوتی ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک میں اگر آپ یہ کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، نور نہیں تھے، تو آپ گستاخ رسول ہیں. تو اس ملک کے اندر کیا آپ لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ یعنی لوگوں کے عشق اور گستاخی کا ڈیسیژن اپنے ہاتھ میں لیں؟ تو پھر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے امت کے ساتھ. تو یہ پھر لیکن جرت تو کسی کی نہیں نا بولنے کی. جب اپنے آگے آتی ہے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. تو یہ جناب توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہے. اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہے اور فساد فی الارض پہ اترا ہوا ہے، بار بار ایک کرتا ہے چیز، اس کو پھر آیت محاربہ کے تحت اسیسینیٹ کیا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس حساب سے تو میں کئی علماء کو بھی اسیسینیشن کے قابل سمجھتا ہوں جنہوں نے تلخ رویے جو ہیں وہ ڈیولپ کر دیے امت کے اندر، کہ آج ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہے. اور میں یہ اپنے نجی محفلوں میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ اس دن سے ڈر جائیں کہ یہ ملک سیکولر ہو جائے. جو ہمارے یہ تلخ رویے ہیں نا، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ اگر ہماری جیسی 2-4 آوازیں اور نہ اٹھی، ان کو پذیرائی نہ ملی، مولویوں کو تو لوگوں نے ویسی طلاقیں دے دی، یہ سیکولر ہو جائیں گے لوگ. ہم پھر بھی اس ایشو کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، کم از کم ایک برج کا کام کر رہے ہیں کہ مولوی کو اور دین کو الگ کرو. دین الگ چیز ہے، مولوی الگ چیز ہے. جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوں گے، کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں، اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست، بہت لاجیکل اور بہت انفارمیٹو ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو، خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا، اس کو ضرور انجوائے کیا ہوگا. تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیڈ لائنز میں آ رہے ہیں، جس میں ان کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں دوسرے مسلک کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مفتی طارق مسعود نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور نعوذ باللہ قرآن مجید میں غلطیاں نکالی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کافی ساری گرامرلی مسٹیکس ہیں. لیکن اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا اور لوگوں نے اس کا کانٹیکسٹ کیسے لوگوں تک پہنچایا، وہ مفتی صاحب کے جو وضاحتی بیان ہے اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت دنیا کا دورہ کر رہا ہوں، اس وقت دنیا کے وزٹ پر ہوں، اور جہاں پر بھی وہ وزٹ پر جاتے ہیں وہاں پر وہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی اور قرآن اور حدیث کی جو ہے وہ وہاں پر تعلیمات ضرور دے رہے ہیں، وہاں پر سپیچز کر رہے ہیں. اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور اسی دوران جب آپ کوئی تقریر کرتے ہیں تو سم ٹائم آپ اتنے زیادہ بولتے ہیں، اور 1-2 گھنٹے کی تقریر میں جب آپ لگاتار بولتے ہیں تو سم ٹائم آپ کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں غلطی سے جن کو آپ بیان نہیں کرنا چاہتے ہوتے. لیکن جب وہ بیان نکل جاتے ہیں تو جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگاتار بولے تو اس کا جو دماغ ہے یا اس کا جو منہ ہے وہ آخر ایک نہ ایک جگہ پر لڑکھڑانا شروع کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی غلطیاں بھی کر جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے. صرف اور صرف نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ اس چیز سے پاک ہوتے ہیں. باقی ہر صحابہ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، عام انسان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور جن کو آپ ولی اللہ مانتے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، جو کہ ہم آئے دن آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھاتے رہتے ہیں. لیکن ایک اس بات کو مفتی صاحب پر ایک بہتان لگانا یا ان پر فتویٰ جاری کر دینا کہ یہ گستاخ ہیں، تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ. کیونکہ جس شخص نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف اسلام
और कुरान की खिदमत करने में गुजार दी और आगे भी वो गुजार रही हैं, उनसे अगर इस तरह की छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक इतनी बड़ी गलतियां नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फ़िरके हैं उनके यहाँ ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, तो ये यकीनन उनके साथ ज़्यादती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहीं पर भी हमें ये नहीं कहा कि अगर कोई अल्लाह ताला की गुस्ताखी करता है अनजाने में, अगर जानबूझकर करता है तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर अनजाने में कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, या कोई लोगों को लगता है कि वो गुस्ताखी कर रहा है, तो इंसान को या वहाँ के जो लोग हैं उनको ये बिल्कुल हक नहीं पहुँचता कि वो उस पर गुस्ताखी का फतवा लगाए या फिर उसको कत्ल कर दें, जैसा कि हमारे माशरे में अक्सर होता है। यकीनन ये अल्लाह ताला और उसके बंदे का मामला है। और अली भाई की वीडियो में हमने देखा कि हम जिन पर फतवे लगा देते हैं, जिनको गुस्ताख डिक्लेयर कर देते हैं, उनकी ज़िंदगियां जो है वो हम खुद कैसे बर्बाद कर देते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत के गरगले तक इंसान की तौबा कबूल हो सकती है। अगर उससे कोई गलतियां हुई हैं, अगर उससे गलती में गुस्ताखियां हुई हैं, तो उसको मौत आने तक उसके पास चांस है कि वो अपनी गलतियों से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला के यहाँ रुजू करे, और अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाला है। तो जैसा कि हमने मुफ्ती साहब की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं उनका बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि वो इस तरह के अल्फाज यूज़ करें या इस तरह के अल्फाज को वो गुस्ताखी की तरफ लेकर जाएं। उन्होंने अपनी वीडियो में तमाम लोगों से माफ़ी भी मांगी कि उनका ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि वो नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की तौहीन करें या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करें, बल्कि उनके मुंह से गलती से इस तरह के अल्फाज निकल गए, या फिर जो लोग इनके वीडियोस को वायरल कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो पूरा का पूरा जो इनका क्लिप है या पूरा का पूरा जो बयान है वो पब्लिश करें, ताकि आपको सही से समझ आए कि आखिर मुफ्ती साहब कहना क्या चाहते थे। तो नाज़रीन, इस बात पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी जो है वो मुफ्ती तार मसूद साहब की हिमायत की है कि उन्होंने इस तरह का काम जो है वो जानबूझकर नहीं किया। इसलिए मुफ्ती साहब के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो इस सिलसिले में खड़े हैं और उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करता हूँ कि अली भाई का भी बहुत जल्द इस सिलसिले पर एक कोई ना कोई बयान आ जाएगा, तो हम उस बयान का वेट करते हैं कि अली भाई उस बारे में हमें क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अगर मुफ्ती साहब ने अपनी माजत रिकॉर्ड करवा दी है तो हमें उनको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उनके बीच का मामला है? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अली भाई के जवाबात कैसे लगे वो भी हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से दरख्वास्त है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। शिर्क सान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।